شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام جناب خاتم النبیین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد پر. ناظرین، پروگرام عوام کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان راجہ محمد علی منہاس، اور آج ہم جس مسئلے پہ، جس عوامی ایشو پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ سکولوں سے ریلیٹڈ ہے. کرونا نے جہاں بہت سارے نظام زندگی کو مفلوج کیا ہے، شاپنگ مالز بند ہیں، بڑی بڑی مارکیٹیں بند ہیں، یہاں تک کہ بڑی بڑی صنعتیں بند ہو چکی ہیں، ملکوں کا نظام مفلوج ہو چکا ہے، وہیں پر تعلیمی ادارے اور خاص طور پہ جو اسکول ایجوکیشن ہے وہ خاص طور پہ متاثر ہوئی ہے. آج ہم اسکول ایجوکیشن کی کچھ بنیادی مسائل پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں آج پھر اسٹوڈیو میں ایک مرتبہ، جناب عاصم سعید ڈار صاحب. ان سے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے. بہت شکریہ عاصم ڈار صاحب، آپ نے ہمیں آج پھر ایک دفعہ وقت دیا. کرونا کے باعث اسکول کے بچوں کے لیے جو مسائل بنے ہیں اور جو پیچیدگیاں پیدا ہوئی ہیں اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیں، جو سب سے بڑا مسئلہ بنا ہے کہ اسکول بند ہو گئے اور سڈن بند ہوئے ہیں، ایک دم اچانک بند ہو گئے ہیں. اور اگر آپ گورنمنٹ سکولز کے حساب سے دیکھیں تو اس وقت ان کے اینول ایگزامز چل رہے تھے، بلکہ شروع ہونے والے تھے. تو وہ وہاں پہ ایک چیز کو بند کر کے، اور ہمیں مجبوراً اتنا لمبا ایک پیریڈ اسکول کو بند رکھنا پڑا. تو اس وقت کیونکہ یہ تو کوئی ایک پینڈیمک تھی، ایک وبا اور ایک مصیبت تھی، تو کوئی پلاننگ کے ساتھ تو نہیں ہوا. اس لیے اسکول ہر حالت میں، اور بچے اور ان کی تعلیم ہر حالت میں پریشانی کا شکار ہیں. معاملات جو ہیں وہ پیچیدہ ہیں اور سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ان مشکلات پہ کیسے قابو پایا جا سکے گا. معاملات پیچیدہ ہیں اور مشکلات پہ قابو پانا مشکل ہوتا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب، امتحانات اور رزلٹ کے حوالے سے جو اعلانات کیے گئے تھے ان کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ اچھا، بڑا عجیب ایک مسئلہ ہوا کہ ایک میٹنگ ہوئی بین الصوبائی، وزیر تعلیم جو ہیں، وفاقی وزیر تعلیم، ان کے زیر صدارت، اور اس میں یہ فیصلہ کیا کہ 9th کے بچوں کو پروموٹ کر دیا جائے گا. اچھا. اور ان کو نیکسٹ ایئر 10th کا امتحان دینا ہوگا اور اس کے مطابق 9th کے نمبر دے دیے جائیں گے. صحیح ہے. اور 10th کے بچوں کو جو ہے وہ 9th کے جو پچھلے انہوں نے نمبر حاصل کیے اس کے مطابق نمبر دے دیے جائیں گے. صحیح ہے. تو یہ ایک فارمولا بنا اور اس کے بعد یہ بورڈز کو بھیج دیا گیا. اچھا. اب پنجاب کے بورڈز کیونکہ تمام بچوں کے ایگزامز 10th کلاس کے لے چکے تھے. اچھا. تو ان کے لیے بڑی عجیب بات تھی کہ جو کام وہ کر چکے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ اس کو چھوڑ کے اور ان کو بچوں کو پچھلے نمبروں کے حساب سے نمبر دے دیں. بچے زیادہ محنت کرتے ہیں اور زیادہ اچھے نمبر لے سکتے ہیں. تو وہ ایک مسئلہ تھا. پھر دوسرا یہ ہوا کہ بورڈ کے قوانین کے تحت بغیر امتحان اس طرح نمبر دینے کی کوئی بھی قانونی گنجائش نہیں ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ کیونکہ قانونی گنجائش نہیں تھی تو انہوں نے مزید تجاویز کے لیے وہ کیس واپس قانون ساز اداروں کو بھیج دیا کہ ہمیں اس میں رہنمائی کی جائے کہ ہم کیسے لیگل ایڈوائز دی جائے. تو سٹل وہ پینڈنگ ہے. اور آج کل مارکنگ جاری ہے. 10th کلاس کے پیپرز جو ہو چکے تھے پنجاب کے سارے 8 کے 8 بورڈز وہ مارکنگ کر رہے ہیں. دیکھیں اب آگے کیا ہوتا ہے، ابھی بھی پکچر کلیئر نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، امتحانات اور نتائج سے بچوں کی کارکردگی پہ کیا اثر پڑے گا؟ جبکہ آپ جو بات کر رہے ہیں حالات کچھ اس طرح سے ہیں، مطلب ابھی بہت ساری چیزیں ابہام میں ہیں، بہت ساری چیزیں کلیئر نہیں ہو رہی ہیں. اس پہ ہم مزید بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. انم ڈگری کالج، انم ڈگری کالج فار گرلز علاقے میں تعلیم کا سب سے بڑا ادارہ. ایڈمیشن اوپن. سائنس اینڈ آرٹس فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، FA، FSc، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، کامرس، ICS، ICOM، BCom، BA، BSc، 2 year associate degree program. Affiliated فیڈرل بورڈ اینڈ یونیورسٹی آف گجرات، جہاں پر جدید کمپیوٹر لیب، سائنس لیب، لائبریری، پروجیکٹر کلاسز اور 95% فیمیل سٹاف. ایگزامینیشن ہال اینڈ آڈیٹوریم، کیفیٹیریا، لان اینڈ پلے گراؤنڈ، CCTV کیمرا اینڈ سیکیورٹی سسٹم. کو کریکولر ایکٹیویٹیز، اسپورٹس، نعتیہ اور تقاریری مقابلے. فیڈرل بورڈ میں نمایاں پوزیشنز. مین کیمپس ڈھوک سیداں، راول ٹاؤن، راولپنڈی، کینٹ. جی ناظرین، ویلکم بیک. بریک کے بعد ہم پھر حاضر ہیں. ڈار صاحب،
بات ہو رہی تھی پرائیویٹ سکولز کے حوالے سے، اسکولوں میں بچوں کی جو مسائل ہیں، تعلیم رک گیا ہے سارا سلسلہ، امتحانات اور رزلٹ کے حوالے سے جو اعلانات کیے گئے ان میں کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی پیش رفت ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی؟ اس میں جو اعلان ہوا تھا وہ فیڈرل منسٹر فار ایجوکیشن کے زیر صدارت جو بین الصوبائی ایجوکیشن کے منسٹرز کی اس میں میٹنگ ہوئی تھی، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ 9th کے بچوں کو پاس کر دیا جائے اور وہ 10th میں جو نمبر لیں گے 9th والوں کو وہ دے دیے جائیں گے. جی سیم از دا کیس فار دا 10th کہ 10th میں جو بچے اب پیپر نہیں دے سکتے ان کو 9th کے نمبر دے دیے جائیں. اچھا، یہ سلسلہ کچھ ایسا سیدھا سا نہیں تھا. پرابلم یہ تھی کہ پنجاب کے 8 بورڈز میں یہ ایگزام ہو چکے تھے، 10th کلاس کے ایگزامز ہو چکے تھے. فیڈرل میں یہ امتحان نہیں ہوئے تھے. اب فیڈرل کے لیے یہ تو چل سکتا تھا. پنجاب کے بورڈز والوں نے پہلے تو یہ کہا کیونکہ ہم امتحان لے چکے ہیں تو ہم پیپر کیوں نہ چیک کریں. صحیح ہے. اور پھر یہ بھی اعتراض اٹھایا گیا کہ ہمارے پاس کوئی ایسا قانون نہیں ہے جس میں ہم خود سے ایک نمبر دے سکیں. بورڈ کے پاس ایسا کوئی اتھارٹی نہیں ہے، ایسا کوئی قانون نہیں ہے. اور لاسٹ ان کے پاس اگر آپ دیکھیں پچھلے سپریم کورٹ کے بھی ایسے ڈیسیژن ہیں کہ آپ ایک دفعہ جو نمبر دے دیں ان کو چینج نہیں کر سکتے. آپ پیپر ری چیک کرتے ہوئے بھی نمبروں کو چینج نہیں کر سکتے. چاہے جائے کہ کوئی ایک کویسچن مارک نہ ہوا ہو تو اس کے نمبر دے دیں. تو وہ ایک علیحدہ ایشو تھا. انہوں نے اس کو لیگل ایڈوائز کے لیے واپس بھیجا. اب وہ بھی رکا ہوا ہے سلسلہ، وہ سارا آپ کے سامنے ہی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ مارکنگ کا کام پنجاب کے 8 بورڈز میں شروع ہو چکا ہے جو 10th کے بچے پیپر کمپلیٹ اپنے دے چکے تھے. تو یہ کہ ابہام ہے، ابھی تک کوئی فائنل ڈیسیژن نہیں ہے. جولائی میں رزلٹ آنا تھا، ابھی مارکنگ ہو رہی ہے. مارکنگ کے بعد سارا کچھ کیسے کمپائل کیا جائے گا، کیا رزلٹ آئے گا، اس سلسلے میں بالکل کوئی چیز کلیئر نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب پھر یہ جو امتحانات ہیں اور جو ان کے نتائج ہیں یہ بچوں کی کارکردگی پہ کوئی اثر انداز ہوں گے؟ اور کس اس میں ہوں گے؟ مثبت پہلو میں ہوں گے یا منفی پہلو میں ہوں گے؟ یہ تو سیدھی سی بات ہے، اگر اس طرح کا نظام ہوا تو وہ منفی ہی ہوگا. اچھا، یہ جو کرونا کا پینڈیمک ہے وہ ایک ایسے وقت میں آیا جہاں پہ امتحانات کا بالکل آغاز تھا. یہی وجہ کہ ہمیں آپ نظر آ رہا ہے، بہت سارے مسائل نظر آ رہے ہیں. اور کیونکہ امتحان نہیں ہو سکے، بچوں کے مسائل جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. والدین کو بھی سمجھ نہیں آ رہی، کنفیوزڈ ہیں، وہ مختلف جگہوں پہ رابطے کرتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ہم اس وقت بچوں کی توجہ تعلیم سے دور ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. یعنی اسکولوں کو مزید بند رکھنے سے بچوں کی تعلیمی کارکردگی پر برا اثر پڑ سکتا ہے. جی ہاں جی بالکل. اسکول جب آپ بند رکھتے ہیں، اب میں دیکھتا ہوں باہر نکلیں بچے آپ کو گلی میں اکٹھے نظر آئیں گے، بچے آپ کو بازار میں اکٹھے نظر آئیں گے، بچے آپ کو مارکیٹ میں اکٹھے نظر آئیں گے. تو ایس او پیز سب جگہوں کے لیے بنائے جا سکتے ہیں، تو اسکول کے لیے ایس او پیز کیوں نہیں بن سکتے؟ ڈاکٹر صاحب سرکاری اسکولوں کے اندر جو بچوں کے تعلیمی امتحانات کے جو رزلٹس ہیں وہ کچھ اچھے نہیں ہیں، اور دوسری طرف اساتذہ کی جو اضافی ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں وہ بھی اسکول کے نتائج پہ ظاہری بات اثر انداز ہوتی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچوں کے جو رزلٹ اچھے نہیں آ رہے خاص طور پہ سرکاری اسکولوں میں، کیا اساتذہ کی اضافی ڈیوٹیاں لگنے کی وجہ سے وہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے؟ بہت سارے عوامل ہیں. میں بچوں کو اگر آپ ذرا ایڈمیشن کا ذرا ایک ٹرینڈ دیکھیں، جن لوگوں کے پاس بہت زیادہ وسائل ہیں وہ اپنے بچوں کو ایسے اسکولوں میں لے کے جاتے ہیں جہاں پہ بہت ساری سہولیات موجود ہیں. اچھا. اور آہستہ آہستہ چلتے چلتے یہ سلسلہ چین سکولز، پھر جو گلی محلے کے پرائیویٹ سکولز، اور اس طرح یہ جب نیچے آتے آتے جن لوگوں کو کہیں داخلہ نہیں ملتا یا جن کے وسائل اتنے کم ہوتے ہیں کہ وہ مجبور ہو جاتے ہیں وہ سرکاری اسکولوں میں آ جاتے ہیں. ان کے والدین کے پاس اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں ہوتا، تو وہ جو ٹرائنگل ہوتی ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی. دوسرا ایک بڑی عجیب بات یہ ہے کہ ہر مرض کی دوا سرکاری اسکول کا ٹیچر ہے. اچھا. ڈینگی ڈیوٹی ہے سرکاری اسکول، فلور مل میں آٹے کا صاف کرنا ہے سرکاری اسکول، کرونا کا پرابلم آیا سرکاری اسکول، احساس پروگرام ہے سرکاری اسکول. اچھا. کوئی بھی ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے سرکاری اسکول. یو پی یہ جو ہوتا ہے بچوں کے کہ کتنے بچے داخل ہونے ہیں وہ حساب کتاب کرنا ہے سرکاری اسکول کا ٹیچر. جب ٹیچر اسکول میں ہی نہیں ہے، جب اس کو باہر جانا ہے، ہر کام کے لیے باہر جانا ہے، تو اسکول میں موجود بچے تو بہت ڈسٹرب بھی ہوں گے اور ان کی تعلیم کا عرض بھی ہوگا. تو مسائل ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے زمانے میں جہاں پہ اتنے والنٹیئرز آپ کو مل سکتے ہیں، جہاں پہ آپ کو ڈیلی ویجز پہ بہت آسانی سے بہت تھوڑے پیسوں میں آپ کو کام کرنے والے نوجوان جن کے اندر صلاحیتیں بھی ہیں، جن کے اندر جذبہ بھی ہے، مل سکتے ہیں،
تو آپ کو ٹیچرز کو ہر کام میں انوالو نہیں کرنا چاہیے اور صرف تعلیم ہی ان کے لیے سب سے اہم اور بہت ضروری فرائض میں ان کے شامل مطلب جس فرد کو صرف پڑھانے کے لیے رکھا گیا اس سے وہی کام لینا چاہیے، آپ کے کہنے کا بالکل یہ سیدھی سی بات ڈاکٹر ہے. صاحب ایک بڑی دلچسپ بات دیکھنے میں آئی ہے میرا ذاتی مشاہدہ ہے کہ سکول کرونا کی باعث سکول بند ہیں، لیکن سکول کھلنے کے لیے زیادہ جو بات کر رہے ہیں وہ پرائیویٹ سکولز ایسوسیشنز کے لوگ ہی کر رہے ہیں. جو پرائیویٹ سکول کے مالکان ہیں یا پرنسپلز ہیں یا اساتذہ ہیں وہی کہہ رہے ہیں سکول کھولے جائیں، جبکہ سرکاری جو سکولوں کے ہیڈز ہیں جو پرنسپلز ہیں ان کا اس بارے میں کسی قسم کا کوئی رد عمل ہی نہیں آ رہا. کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ یعنی کہ وہ ابھی چاہتے ہی نہیں ہیں کہ سکول کھلیں؟ نہیں، یہ ایک تو سیدھی سی بات ہے، پرائیویٹ سکولز کے بہت سارے مسائل ہیں جس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں. تعلیم ان کا جو کمرشل حصہ ہے پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی اس کو ذہن میں رکھنا پڑے گا. جیسے اسکول کے کرائے، ٹیچروں کی تنخواہیں، بہت سارے مسائل ہیں تو وہ تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں. لیکن یہ بالکل غلط ہے کہنا کہ سرکاری اسکول کے ٹیچرز کو تعلیم کی اہمیت کا احساس نہیں. خاص طور پر جو سیکنڈری لیول کے ٹیچرز ہیں 9th 10th کے، وہ سب کے سب اس چیز پہ بالکل یکسو ہیں کہ اب سکولز کو کھل جانا چاہیے، کیونکہ یہ بچے امتحانوں کے لیے تیار ہوں گے تو جیسے 9th کے بچے نے 10th میں جو پیپر دے کے وہ نمبر لینے ہیں وہ نمبر اس کو ملیں گے. تو اب اس کو تیار کریں گے تو وہ نمبر لے گا نا. اب وہ سکول ہی نہیں آئے گا تو گھر بیٹھ کے تو نہیں لے. اور ہمارے پاس تو ایسا سسٹم بھی نہیں ہے جیسے کہ ہم آن لائن ان کو پڑھا سکیں، تو ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے. تو اس لیے اس کو اس حساب سے کوئی سسٹم اس طریقے سے نہیں ہے کہ ہم بچوں کو آن لائن پڑھا سکیں. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور کچھ نئے سوالات کرنے کی کوشش کریں گے. ناظرین ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب اسکول بند ہیں، کرونا ہی کرونا ہے ہر طرف، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے. ہم اتنے عرصے سے ہم کرونا کے خلاف بس تقریریں کر رہے ہیں، لیکن ہم نے اس کو ختم کرنے کے لیے یا اس سے حفاظت کرنے کے لیے عملی طور پہ کام ہم نے کم کیا ہے. اب وہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ اس پہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا، لیکن اب موجودہ دور میں آپ سمجھتے ہیں کہ فوری طور پہ اسکولوں کو کھول دینا چاہیے؟ اور اگر کھول دینا چاہیے تو اسکولوں کو کھولنے کے لیے کیا حکومتی یا نجی سطح پہ یا اسکولوں کی سطح پہ ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ جس سے اسکول کھول دیے جائیں؟ دیکھیں جی، اسکول کو کھولنے کا ڈیسیژن ایک بہت مشکل فیصلہ ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے کہ اسکول اگر کھول دیے جاتے ہیں جی تو اللہ نہ کرے کرونا کی صورتحال بگڑتی ہے بچوں کے حوالے سے اور اس کی وجہ سے گھروں میں جاتا ہے تو اس کا جواب دہ کون ہوگا؟ یہ ذمہ داری لینے کے لیے سیدھی سی بات ہے اساتذہ تیار نہیں ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی بہتر SOPs بنائے جائیں، سب کو پتا ہو کہ کیسے کام کرنا ہے. جیسے کہ ابھی فیصلہ کیا جا رہا ہے 20 کی کلاس ہو، شفٹس ہوں، دن ہوں، 3 دن ایک کلاسز آئیں، 3 دن دوسری کلاسیں آئیں، تو کچھ مارننگ شفٹ میں آ جائیں، کچھ ایوننگ شفٹ میں آ جائیں. تو یہ کلیئر ہونا چاہیے. یہ تو ان کی تعلیم اور صحت دونوں کے لیے ضروری ہے. دیکھیں صحت کو برقرار رکھیں گے اور تعلیم کو بہتر طریقے سے دے سکیں گے تبھی ہماری یہ نسل اس قابل ہوگی کہ مستقبل میں جا کے جو آنے والے چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کر سکے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں دونوں جگہوں پہ کام کرنا ہے. ہم نے پہلے صحت کو سیکیور کرنا ہے، اس کے لیے ہم نے پورا پلاننگ کرنی ہے، ٹیچرز کو اس کے لیے تیار کرنا ہے، تمام ٹریننگز جو ہے ان کو دینی ہے کہ کیسے بچوں کو لے کے آنا ہے، کیسے کلاسز میں بٹھانا ہے، کیسے ان کی صحت کا خیال رکھنا ہے. اور تعلیم تو اس وقت جس حالت میں پہنچ چکے ہیں بچے، میں تو کہتا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ وہ بالکل جو کچھ پچھلے 5-10 سالوں سے انہیں پڑھایا ہے وہ ہی نہ بھول جائیں. تعلیم کے لیے ان کا اسکول آنا بہت ضروری ہے. وہ اسکول آئیں گے، اچھے ریزلٹس اسی صورت میں مل سکتے ہیں. اچھی نسل تیار کرنے کے لیے مدرس ٹیچر کا اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ رشتہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹیچر کے بغیر کوئی بھی تعلیم ہو وہ کبھی بھی بہتر نتیجہ نہیں دے سکتی. اس لیے اسکول بہت امپورٹنٹ ہے. اسکول میں آنا ہے، کیسے آنا ہے، اس کے لیے ہم سب کو مل کے فیصلہ کرنا ہوگا تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ پھلیں پھولیں، صحت مند رہیں اور اچھی تعلیم حاصل کریں. اچھی نسل تیار کرنے کے لیے بچوں کا اسکول کا اور اساتذہ کا آپس میں باہمی تعلق ہونا بہت ضروری ہے. اور ابھی تک یہ ابہامی کے اندر ساری چیزیں ہیں. یہ فیصلہ نہیں ہو پایا ہے کہ اسکولوں کو کھولنے کے لیے ظاہری بات ہے بچوں کی جو صحت ہے، ان کی جو زندگی ہے وہ ہم سب کے لیے بڑی مقدم ہے. تو اس کے کھولنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کریں گے؟ ناظرین بہت شکریہ. یہاں پر آج ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہم انشاءاللہ ایک نئے مسئلے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.